Assalamualaikum. How are you viewers? آج ہم اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی سیریز میں اس کے پارٹ 7 میں 1 2 4 میڈیکل ٹرم ڈسکس کریں گے، جس میں ایک لفظ ہے ہائپر اور ایک لفظ ہے ہائپو. دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. ہائپر سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی چیز نارمل سے زیادہ دیکھتے ہیں تو ہائپر کا لفظ وہاں پہ آپ کو ملے گا، اور اسی طرح جب کوئی بھی چیز نارمل سے کم ہو وہ ہائپو کا لفظ اس کو انڈیکیٹ کرے گا. اب کیا چیز کم ہے، کیا چیز زیادہ ہے، اس کی مثالوں سے آپ کو ابھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. سمپل سی باتیں ہوں گی، اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، آپ اس سے سمجھ کر بہت مستفید ہوں گے. فار ایگزامپل ایک لفظ ہے ہائپر ٹینشن. ہائپر پتہ چلا کوئی چیز نارمل سے زیادہ ہے. ٹینشن جو ہے یہ جو خون کا دباؤ ہے اس کے لیے یہاں پہ یوز ہوا ہے. تو ہائپر ٹینشن سے مراد یہاں پہ کیا ہے، ہائی بلڈ پریشر. اوکے، اسی طرح جب یہ ہائپر ٹینشن ہائی بلڈ پریشر کے لیے یوز ہوا تو اگر یہ ہائپو ٹینشن کا لفظ آئے گا تو اسی طرح بلڈ پریشر ہے لیکن ہائپر کی بجائے کیا ہے، ہائپو ہے. مینز کہ جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل سے کم ہے. تو یہاں پر یہ ہائپو اور ہائپر کا لفظ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. اسی طرح ایک لفظ ہے ہائپر گلائسیمیا. اب یہ گلائسیمیا کا لفظ جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ جو شوگر لیول ہے بلڈ میں، ٹھیک ہے، وہ نارمل سے کیا ہے، زیادہ ہے. ہائپر گلائسیمیا جو بلڈ میں گلوکوز لیول، شوگر لیول جتنا ہوا کرتا ہے اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو ہائپر گلائسیمیا، جس طرح ڈائبٹیز آپ اسے بولتے ہیں. اسی طرح اگر یہ شوگر لیول بلڈ میں نارمل سے کم ہوگا تو ہائپو گلائسیمیا کہیں گے. وہی ہائپو گلائسیمیا، میرے خیال میں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف چینج ہو جائے گا ہائپو کا لفظ ہائپر کی بجائے، ہائپو گلائسیمیا. اوکے، اسی طرح اگر ہائپر ہائپو کی سمپل سی اور مثالیں میں آپ کو دے دوں. پارٹ 6 میں ہم نے ذکر کیا تھا ایڈروسس کا، کہ ایڈروسس کا لفظ آتا ہے پسینے کے لیے، سویٹنگ کے لیے، اور وہاں پہ ہم نے انایڈروسس کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہائپر ایڈروسس، ہائپر کا لفظ آیا اور ایڈروسس کا لفظ آیا تو مراد ہوگا کہ جو پسینے کا آنا ہے، جو سویٹنگ ہے نارمل سے زیادہ ہے. اوکے، اب یہاں پر اسی طرح ایک لفظ اور ہائپو ایڈروسس وہی چیز ہوگی کہ پسینے کا آنا جو جتنا ہونا چاہیے وہ نارمل سے کم ہوگا. انایڈروسس کا بتایا تھا کہ نہیں آتا. ایک اور چیز ہائپر میسٹیکا. میسٹیکا کا لفظ اگر آپ کو یاد ہو، انفلیمیشن کی پارٹ میں آپ کو بتائیں کہ میسٹو کا لفظ آتا ہے کس کے لیے، میسٹو کا لفظ آتا ہے بریسٹ کے لیے. اب ہائپومیسٹیکا سے مراد یہ ہوگا کہ اس کی ایٹروپی ہوگی. جو بریسٹ ہے، جو میموری گلینڈز ہے، وہ سائز میں اگر نارمل سے زیادہ ہوں گے تو ہائپرمیسٹیکا، اور اگر وہ سائز میں نارمل سے کم ہوں گے تو ہائپومیسٹیکا کا لفظ اس کے لیے آپ کو ملے گا. تو یہاں پر یہ بات بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک اور لفظ ہے ہائپر پلیجیا. ہائپر میں نہیں لکھتا، پلیجیا. پلیجیا کا لفظ جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ بات کہ جو نارمل سیلز ہے اس کی گروتھ ہوئی ہے نارمل سے زیادہ. ہائپر ہے نارمل سے زیادہ جو سیلز کی گروتھ ہوئی ہے.
اور اگر ہائپو کا لفظ آئے گا تو ہائپوگلیشیا کا لفظ جب آئے گا تو وہی سیلز کی نارمل سے جو بننے کی جو گروتھ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ کم ہوگی. اوکے. ایک لفظ پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا، اوسمیا کا لفظ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پارٹ 6 میں آئی تھنک ہوئی تھی بات، کہ اوسمیا کا لفظ آتا ہے اسمیل کے لیے. ٹھیک ہے. تو اگر ہائپر اوسمیا کا لفظ آیا، ہائپر اوسمیا، تو آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ جو سینس آف اسمیل ہے وہ نارمل سے زیادہ ہے. اوکے. اور اسی طرح اگر ہائپو کا لفظ آئے گا اسی ہائپوسمیا، تو یہ لفظ کس کے لیے آئے گا کہ جو سینس آف اسمیل ہے وہ یہاں پر نارمل سے کم آپ کو ملے گی. اسی طرح فار ایگزامپل ہائپوتھائرائڈزم، جو تھائرائڈ گلینڈ کا جو فنکشن ہے اس میں اگر زیادتی ہو تو ہائپر تھائرائڈزم کا لفظ یہاں پر آپ کو ملے گا. جبکہ اگر وہی فنکشن نارمل سے کم ہو تو پھر ہائپو تھائرائڈزم کا لفظ اس کے لیے آئے گا. ایک اور چیز میں ذہن میں آئی، ایک لفظ ہے ہائپوگلیکٹیا. ہائپوگلیکٹیا. اچھا، یہ جو گلیکٹیا کا لفظ ہے، یہ جب کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ ملک کی بات ہو رہی ہے. ملک اسپیشلی یہاں پہ ہم بات کریں گے جو فیڈنگ کے دوران جو بریسٹ سے فیڈنگ ہوتی ہے، بچے کو جو ملک ملتی ہے، اگر وہ نارمل سے یا بہت زیادہ کم ہو تو ہائپوگلیکٹیا. ایک لفظ آیا ایگلیکٹیا، جو پہلے بھی بتا دیا تھا، میرے خیال میں یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایگلیکٹیا ہو تو بالکل جو ملک ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اسی طرح اور بھی مختلف مثالیں ہیں جس سے آپ کو یہ ہائپو کا لفظ اور یہ ہائپر کا لفظ جو ہے اور بھی واضح ہو جائے گا. لیکن آئی تھنک دس از مور دین سفیشینٹ کہ آپ اس ہائپو کو اور اس ہائپر کو سمجھ سکے. نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم ایک دو اور جو میڈیکل ٹرمز ہے اس کو لیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ جو ویکیبلری ہے میڈیکل ٹرمینالوجی کی وہ مزید بڑھتی رہے. تھینک یو. تھینکس اے لاٹ.